ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ تو چلیں ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام سننے والے ناظرین کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ناراضگی منظور نہیں۔ ایک دفعہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تختی لکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور عرض کرنے لگے، نانا جان، دونوں میں سے کس کا خط اچھا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے کسی ایک کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسے رنج نہ پہنچے، خود فیصلہ نہ فرمایا اور ان کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ فیصلہ کریں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خود فیصلہ نہ کیا اور ان کو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر ڈالتی ہوں، تم میں سے زیادہ موتی جو چن لے گا اسی کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے موتی ہوا میں اچھال دیے اور جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ عز و جل کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں شہزادوں نے آدھا آدھا اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ نہ دیکھنا پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں اور ایک وقت آئے گا دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا اور ان کا امتحان لیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی اچھی اور انفارمیٹنگ ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں، اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا کرم و فضل فرمائے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔